اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زمین کو محفوظ بنانا، کہ ہم کون کون سے طریقوں سے زمین کو محفوظ بنا سکتے ہیں، یعنی آلودگی کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ہے کہ زمین ہمارا جو سولر سسٹم کا واحد سیارہ ہے جس پر زندگی کی بقا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، زمین ہمارا ایک سیارہ، واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی ممکن ہے، دوسرے کسی بھی سیارے میں زندگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پلیوٹنٹ زمین پر زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں زمینی ماحول کو صاف ستھرا اور صحت مند رکھنا چاہیے۔ زمین کو پلیوٹنٹس کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کون کون سے طریقے ہیں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں آگے۔ وہ طریقہ، پہلا طریقہ ہے سولڈ ویسٹ کا بندوبست، کہ سولڈ ویسٹ کا بندوبست کس طرح سے کرنا چاہیے۔ سولڈ ویسٹ پلاسٹک اور شیشے کی اشیاء، اسٹائروفوم، گندے نالے کا کیچڑ، زرعی نکارہ مادے اور گھریلو کوڑا کرکٹ پر مشتمل ہے۔ یہ ویسٹ جب کھلی جگہوں پر پھینک دیا جاتا ہے یا پھر جلا دیتے ہیں تو یہ زمینی ماحول کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ اوکے ہو گیا۔ آگے نیکسٹ ہے کہ اس لیے ہمیں انہیں کھلی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے، نہ ہی جلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہیں مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہیے، گڑھا کھود کر لگانا چاہیے یا پھر انہیں جلا دینا چاہیے، جلا کر راکھ کر دینا چاہیے۔ اور ریسائکلنگ، ٹھیک ہو گیا۔ سولڈ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے عام طریقے کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے گڑھا کھود کر۔ اس طریقے کے مطابق سولڈ ویسٹ کو محفوظ اندازے میں گڑھا کھود کر دبا دیا جاتا ہے۔ ان گڑھوں میں سولڈ ویسٹ کو دبانے کے وقت حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر بھی رکھنا چاہیے۔ یہ سولڈ ویسٹ کو تلف کرنے کا نسبتاً سستا ترین ذریعہ ہے، یعنی طریقہ ہے۔ سیکنڈ کون سا ہے؟ جلا کر راکھ کر دینا۔ اس طریقے کے مطابق سولڈ ویسٹ کو بلند ٹمپریچر پر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ اوکے، جو لاسٹ ون ہے وہ ہے ریسائکلنگ۔ اس طریقے میں کے مطابق پلاسٹک کی اشیاء، یعنی پلاسٹک کی اشیاء کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ پلاسٹک کی بوتل اور پولیتھین کے بیگ، شیشے کے ٹکڑے، ایلومینیم، اسٹیل کے ڈبے، کوپر کی تاریں وغیرہ کو الگ الگ کر کے اکٹھا کر لیا جاتا ہے، پھر انہیں صاف کر کے پگھلا کر نئی اشیاء بنا لی جاتی ہیں۔ اس طرح آلودگی کم کرنے کے لیے اشیاء کو بار بار استعمال کرنے کے قابل بھی بنا دیا جا سکتا ہے۔ اوکے ہو گیا۔ آگے نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ماحولیاتی مہم کیا ہونی چاہیے۔ پولوشن یعنی آلودگی اور اس کے مضر اثرات سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے، آلودگی کو کم کرنے کے لیے مسلسل ماحولیاتی مہم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ مہم سیمینارز، اسکول میں تقاریر، بحث و مباحثے اور ہر سال 5 جون کو عالمی ماحولیاتی دن منانے وغیرہ پر مشتمل ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ اب یہ ہے کہ ہم پر ذمہ داری کون سی عائد ہوتی ہے۔ ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں انفرادی طور پر تمام آرگنائزیشن کو اور گورنمنٹ کی آلودگی کے باعث بڑھنے والی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اقدامات کون کون سے ہیں ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ پہلا ہے گھریلو کوڑا کرکٹ اور دوسرے سولڈ ویسٹ کو کھلی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے۔ سیکنڈ ہے سفر کے لیے ذاتی کار کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی چاہیے۔ گاڑی میں سلفر اور لیڈ سے آزاد انجن استعمال کرنا چاہیے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کو رہائشی علاقوں سے دور شفٹ کرنا چاہیے۔ صنعتوں اور خارج ہونے والے ایسیڈک گیسوں کو فضا میں چھوڑنے سے پہلے بہتر بنا لینا چاہیے۔ گاڑیوں کے انجنوں کو بروقت ٹیوننگ کروا لینی چاہیے۔ کلورو فلورو کاربن سے زیادہ اشیاء استعمال کرنی چاہیے۔ فضائی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے 3R تراکیب اختیار کرنی چاہیے۔ 3R سے مراد وہی میں نے کو کل پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، رییوز، ریڈیوز اور ریسائکلنگ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے سڑکوں کے کنارے پر درخت اگا لینے چاہیے۔ اور لاسٹ ون ہے ڈیفوریسٹیشن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب پر ذمہ داری عائد پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کام کرنے چاہیے۔ اس ٹاپک کے جو ہمارے مین کوسچن نکلتے ہیں وہ ہے کہ زندگی کی بقا کیسے ممکن ہے، زمین کو پولوشن کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے، سولڈ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے طریقوں کے نام لکھیں، ریسائکلنگ سے کیا مراد ہے، فضائی آلودگی کو کم کرنے کے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، کین یو انڈرسٹینڈ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ باقی کل ملیں گے اپنے نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔